یزید کی بیعت سے انکار کر دیا حضرت عبداللہ بن زبیر نے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے اور حسین بن علی نے، اور یہ مدینہ سے مکہ منتقل ہو گئے اور اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت حسن نے اپنے موت کے وقت حضرت حسین سے کہا، میرے بھائی اس دفعہ جو مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے، لیکن جو زہر اس دفعہ ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ دیا۔ آپ کو خون کے پخانے آ رہے تھے بار بار اور آپ تڑپ رہے تھے مچھلی کی طرح جو پانی کے بغیر تڑپتی۔ پھر کہنے لگے میرے بھائی میں نے خوب دیکھ لیا ہے، اللہ نے ہمارے گھر میں نبوت رکھی ہے، ہمیں حکومت نہیں ملے گی، ہمیں نبوت کا شرف ہی رہے گا، حکومت نہیں ملے گی ہمیں۔ کوفی تمہیں دھوکہ دیں گے، ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ انہوں نے تیرے باپ کو دھوکہ دیا، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، یہ تجھے بھی تیرے ساتھ غداری کریں گے اور تیری موت تک یہ غداری کا انجام ہوگا۔ حضرت حسین کہنے لگے کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا کیا کرو گے؟ قتل کرو گے؟ کہنے لگے ہاں قتل کروں گا۔ کہا جس نے مجھے زہر دیا ہے اگر تو میرا گمان سچا ہے تو پھر میں آخرت میں خود ہی نبڑ لوں گا، اگر میرا گمان غلط ہے تو ایک بے گناہ قتل ہو جائے گا، نہیں میں نہیں بتاتا۔ تو اسی زہر میں تڑپ کے 46 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہو گیا، بالکل عین جوانی میں۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت امام حسین نے فرمایا اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو لوگوں نے، ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہ میں نے اپنے نبی سے سنا، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، تو وہ یہ ہے جو سامنے کھڑا ہے۔ تو آپ کے جمعرات کو شمر نے آ کر کہا کہ قتل کرو، جنگ کرو، باقی تو عمر بن سعد جو تھا وہ تھا کہ کوئی مسالت کی شکل نکلا، اس نے آ کر کہا جنگ، تو آپ نے ان کو پیغام بھیجا مجھے ایک دن کی مہلت دو سوچنے کے لیے۔ وہ دن تھا جمعرات کا 9 محرم۔ تو بڑے خوش ہو کے کہا ٹھیک ہے۔ تو رات کو آپ نے قافلے کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو انہیں صرف میری طلب ہے، تم میں سے کسی کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں ہے، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دوں گا، تم کیوں مرتے ہو میرے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ حسین ہمارا جینا مرنا تیرے ساتھ ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گے۔ اور عجب بات ہے 4000 کا لشکر عمر بن سعد لے کر آیا، 1000 کا حر بن یزید لے کر آیا، 5000 ہو گئے، اور ادھر 32 گھوڑ سوار اور 40 پیدل، 72، 5000 72، کیا جوڑ بنتا، لیکن کیا جگر تھا حسین کا جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہے ہیں اور پتہ ہے کہ میرے بچے بھی ذبح ہو جائیں گے۔ عاصم کا بازو ٹوٹا، 5 سال کی عمر تھی، میرا جو درمیان والا بیٹا، تو وہ اس کو نہ چڑھا رہے تھے تو اس کی چیخیں نکلی، تو میں بھاگ کے باہر نکل گیا، مجھ سے اس کی چیخیں سنی نہیں گئیں۔ وہ کیا ہے ہستی ہے جس کے سامنے جگر گوشوں کو تلواروں سے ذبح کیا جا رہا ہو اور اس کے چہرے پر استقامت کے سوا کچھ نہ ہو۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔
تو آپ نے رائٹ سائڈ پہ زہیر بن قین کو کھڑا کیا اور لیفٹ پر حبیب بن مظاہر کو، درمیان میں عباس بن علی کو جو آپ کے بھائی ہیں۔ حضرت علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے، امام حسین چھٹے ہیں، 5 بھائی آپ کے دوسری ماؤں سے تھے جو حضرت علی نے شادیاں کیں، حضرت علی نے 8 شادیاں کی تھیں یہ کے بعد دیکھ رہے، تو 5 وہ اور چھٹے حسین، اور علی کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ تو عباس کو آپ نے جھنڈا دیا درمیان میں اور خود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا انت ثقتی و رجائی۔ ہائے کیا حال ہوا ہوگا فرشتوں کا اس وقت جب آپ کہہ رہے تھے انت ثقتی و رجائی، اللہ تجھ پر ہی میرا بھروسہ ہے اور تجھ پر میری امیدیں ہیں، اور اللہ امتحان کے لیے ڈال چکا تھا۔ چھری چلی اسماعیل کی گردن پر، اللہ نے ہٹا دی۔ چھری چلنے لگی حضرت عبداللہ کی گردن پر، میرے نبی کا والد، اللہ نے ہٹا دی۔ جب حسین کی باری آئی تو چلا تھا۔ اب تصور کرو کہ اوپر سورج، پانی بند تھا، خبیثوں نے پانی بند کر دیا، بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں پیاس کی وجہ سے، اور ان کے دل نرم نہیں ہو رہے۔ پھر آپ نے حضرت عباس بن علی کے ساتھ ایک دستہ بھیجا جنہوں نے لڑ بھڑ کے کوئی 30 کے 32 مشکیزیں پانی کے بھر کے لے کر آئے، لیکن وہ کتنی دیر چلنا تھا، پیاس سے زبانیں بچوں کی بھی نکلی ہوئی ہیں، اور حسینی لشکر پیاسا لڑ رہا ہے، اوپر دھوپ کی، سورج کی آگ ہے، نیچے ریت کی آگ ہے، ادھر تلواروں کی جھنکار ہے اور تیروں کی سنسناہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے، اور ایک مسکراتا چہرہ ہے جو کہہ رہا ہے الموت احلی عندنا من العسل، پاگلو موت تو مجھے شہد سے زیادہ محبوب، تم موت سے ڈراتے ہو۔ تو یہ لڑائی کیا لڑائی تھی، 72 آدمی 5000 سے کیسے لڑ سکتے تھے، جانیں ہی دینی تھی۔ تو انہوں نے پہلے ان کے گھوڑوں کو بیکار کر دیا، گھوڑوں کو، شمر نے کہا ان کے گھوڑوں کو مارو، پہلے گھوڑوں کو مارا تو سارے پیدل ہو گئے، پیدل ہو گئے تو پھر گردنیں کٹنے لگی۔ حر بن یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو واقعی لڑنے لگے ہیں تو اس نے عمر بن سعد سے پوچھا تم واقعی لڑو گے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا اچھا میں گھوڑے کو پانی پلا کے آتا ہوں جنگ شروع ہونے سے پہلے، اور گھوڑے کی لگام اٹھائی پانی پلانے کے بہانے، اور آ کر حضرت حسین کے قدموں میں گر گیا کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ بدبخت آپ کی جان لے لیں گے، میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں میں پیش کروں گا۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ آ گیا، باپ بیٹا دونوں شہید ہوئے، اور وہ حضرت امام حسین کے ساتھ مل کے 1831 میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ کے مقام پر شیر سنگھ سکھ جرنیل لاہور سے فوج لے کر آئے تھے، یہ چند ہزار تھے۔ جب آمنے سامنے لشکر ہوئے تو ایک سکھ وہاں سے دوڑا، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو، اور اس نے آ کر اپنی وہ کڑا اتارا اور سید احمد شہید کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا، اور سید احمد شہید کے لشکر سے ایک آدمی نکلا اور جا کر سکھوں کے لشکر میں شریک ہو گیا۔ وہ ادھر سے مارا گیا، یہ ادھر سے صرف کلمہ پڑھ کے شہادت کا درجہ پا کے جنت میں چلا گیا۔ اللہ برے خاتمہ سے بچائے، اللہ بری موت سے بچائے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان پر ہی موت آئے۔ تو ایک ایک کر کے جب سارے شہید ہو گئے تو پیچھے اہل بیت رہ گئے،
تو پھر علی اکبر آپ کے بیٹے نے کہا ابا جان میں آپ کو مرتے دیکھ نہیں سکتا، میں چاہتا ہوں میں آپ سے پہلے مر جاؤں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا مرتا ہو۔ تو انہوں نے اجازت دی، تو شیر کی طرح انہوں نے حملہ کیا، چاروں طرف نرغے میں آئے اور ذبح ہو گئے۔ تو پھر ان کے بیٹے ابو بکر بن حسین وہ شہید ہوئے۔ پھر قاسم بن حسن حسینی قافلے میں سب سے خوبصورت جوان تھے، پھر وہ آگے بڑھے، حضرت حسن کے 4 بیٹے شہید ہوئے۔ تو جب ان پر تلوار پڑی تو انہوں نے کہا یا عمّا، آئے چچا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تنہم داغ داغ شد، سارا بدن خون و خون تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کے قاتل پر وار کیا، اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر ان کے سرانے کھڑے ہو کر ایک عجب بات کہی کہ میرے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس، یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کہ انہوں نے ان کی اولاد کو ہی ذبح کر دی۔ تو ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن عبداللہ شہید ہوئے، حضرت عبداللہ بن جعفر کے عون اور محمد شہید ہوئے، حضرت حسن کے ابو بکر عبداللہ اور قاسم شہید ہوئے، عثمان شہید ہوئے۔ آپ کے اپنے بیٹے حضرت علی کے عبداللہ، محمد، عثمان، جعفر، عباس، حسین 6 شہید ہوئے۔ اور پھر جب آخر میں آپ رہ گئے تو آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو بلایا۔ آپ زخمی ہو چکے تھے، بہت پہلے قتل کیے جا سکتے تھے لیکن ہر کوئی ڈائریکٹ وار کرنے سے ڈر رہا تھا۔ تو آپ نے عبداللہ کو بلایا، 2 سال ان کی عمر تھی، ان کو لے کے گود میں بٹھایا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ ظالم بچے کو تو معاف کر دیں گے، لیکن ایک ابن الموقد تھا کوفے کا، اس نے تاک کے تیر مارا۔ تیر خطا بھی ہو سکتا تھا لیکن تقدیر کا امتحان ابھی باقی تھا، تو تیر سیدھا اس بچے کے گلے میں آیا۔ ہم یہ تاریخ بھلا دیں۔ جب عبداللہ کی گردن ڈھلکی، اس وقت حضرت حسین اپنے بیٹے کا خون جو ابل رہا تھا وہ ایسے ہاتھوں میں لے لی اور یوں آسمان کی طرف اٹھا۔ کیا حال ہوا ہوگا اس وقت زمین آسمان کی مخلوق، آسمان کے فرشتوں کا۔ اے اللہ، تو مجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی، لیکن ان سے انتقام تو ہی لینا، انہوں نے تیرے نبی کی اولاد کو ذبح کر دی۔ بیٹا میں مرغا ذبح ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، وہ جانوروں کی قربانی پہ جانور کے اوپر کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ میں 1-2 قربانیاں دیکھیں، پھر مجھے ہمت نہیں ہوئی، میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ اور یہاں بچے سے 2 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اور اس کے یہاں تیر لگے اور وہ آہ بھی نہ کر سکے، اور باپ کی گود میں اس کی گردن ڈھلک جائے۔ سوچو تو صحیح۔ تو اکیلی جان رہ گئی اور ایسے بے بس، کہاں سے الفاظ لاؤں، دکھ کے، درد کے، غم کے، نوحے مرثیے کہاں پہنچتے ہیں غم حسین کو۔
جس کو میرے نبی نے سینے سے لگایا، کندھے پہ بٹھایا، سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے بدن کو بوسے دیے. وہ تیروں سے چھلنی ہے، نیزوں سے چھلنی ہے. تو شمر خبیث نے کہا حملہ کرو، اس کو قتل کرو. اب کوئی بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا تو اس نے گالیاں نکالی، بڑھتے کون ہو. تو زرع بن شریک تمیمی نے پہلا ڈائریکٹ وار کیا نیزے کا سیدھے کندھے پر. تو اب لڑکھڑا گئے، جان تو پہلے نکلی پڑی تھی، تو اب لڑکھڑا کے گرے. تو پھر شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ سر کاٹو. وہ جب آگے بڑھا تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا. تو اس نے شمر نے اسے گالی تھی، لیکن وہ آگے نہیں بڑھا. تو سنان بن انس نے آگے بڑھ کر جس گردن پہ میرے نبی کے بوسے لگے تھے اسی پہ خنجر چلایا، ذبح کر دی. کربلا ایک پیغام ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم 10 دن رو 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 کے بس چھٹی کر لیں، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں جان مال اولاد قربان کرنی پڑے تو سستا سودا ہے. زندگی تو آخرت کی. شمر بھی مر گیا، قتل ہوا خبیث. ابن زیاد بھی قتل ہوا، ایک بھی زندہ نہیں بچا اپنی موت مرا ہو، سب قتل ہوئے، 5000 کے 5000. ابن زیاد کا جب سر لایا گیا مصعب بن زبیر کے مختار سقفی کے سامنے، اور ان کے باقیوں کے سر بھی رکھے شمر کے بھی، تو ایک سانپ آیا پتلا سا، وہ آ کر ابن زیاد کے ناک میں گھس گیا اور منہ سے نکل گیا. پھر ناک میں گھسا، پھر منہ سے نکلا، پھر ناک میں گھسا، پھر منہ سے نکلا. مسلسل وہ سانپ اس کی ناک میں داخل ہوتا، منہ سے نکلتا، پھر ایک طرف چلا گیا. اللہ نے دنیا میں دکھایا کہ یہ خبیث سانپوں کے سپرد کیا جائے گا. جب گلا کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا تو پھر زنان خانے کو پکڑا گیا. تو حضرت زینب کیا جگر والی خاتون ہے. 6 بھائیوں کی شہادت دیکھی، 2 بیٹوں کی شہادت دیکھی، عون اور عبداللہ. آپ عبداللہ بن جعفر کی زوجہ محترمہ تھی، ان سے 2 بیٹے تھے عون اور عبداللہ. 2 بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا، 6 بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا، سارے خاندان کو ذبح ہوتے دیکھا. امام زین العابدین ساری رات روتے تھے. تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دے دیا، اب آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ کہنے لگے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ گم ہوا تھا یوسف، اور وہ بھی مل گیا تھا، تو اس کے لیے 40 سال وہ روتے روتے آنکھیں گنوا بیٹھے. میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے ذبح ہوتے دیکھا. خاندان بھی خاندان نبوت، اور یہاں یزید کا دفاع کیا جا رہا ہے. لعنت تو ایسے لوگوں پر. اہل بیت کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے. کتنے علماء نے مجھ پر الزام لگایا کہ یہ تو شیعہ کی تائید کر رہا ہے، اہل بیت کو بیان کر دو. لعنت تو تمہاری عقلوں پر. امام شافعی کا قول یاد نہیں ہے؟ ان کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض. دیوان شافعی میں پڑھو. میں نے تو بہت پہلے کبھی کچھ یاد کیا تھا، اب تو بھول آ گیا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام شیعہ ہونا ہے تو جنات اور انسان سن لو، میں بھی شیعہ ہوں. تو جب سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور زینب اور ان کو لے جانے کے، تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے تھے، سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے. چھوٹا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا واہ محمد واہ محمد.
صلی علیک الالہ و ملک السماء۔ ہائے محمد، ہائے محمد، آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو، زمین آسمان کے بادشاہ کا درود و سلام ہو۔ ھذا حسین بالعراء مزمل مقطع الاضحى۔ اے محمد، اے محمد، یہ حسین پڑا ہوا ہے اس کا لاشا، بے گور و کفن۔ میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، آج حسین کی بارات ہے، مزمل الدماء، اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجایا ہوا، بناتوں کا سبایا، اب کی بیٹیاں قید ہو گئیں، وذریتوں کا مقتلہ، اب کی نسل ذبح کر دی گئی، تصفی علیہ الرعاہ، کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا تو کہنے لگی انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی، ہائے، اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا دیا۔ مجھے ایک دفعہ ایک اہل تشریف بھائی کا فون آیا کہ مولانا آپ ہمارے امام بارگاہ میں آ کر 10 دن اہل بیت کی شان بیان کریں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ خوش کر دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں، چنگے چوکھے پیسے دینے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے، میں نے کہا میرے بھائی، میں اس کا صلہ اہل بیت سے لوں گا، آپ سے نہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نہیں آؤں گا، میں اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں، ان کا مراسی بن کے، مجھے اس پہ پیسہ نہیں چاہیے۔ فرزدق نے زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ لکھا تو اس پر ہشام نے اس کو قید کر دیا عثمان میں، تو انہوں نے قید میں اس کو 10,000 درہم بھیجے۔ تو فرزدق کوئی اچھا مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ دیکھ کر رونے لگا، کہنے لگا ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لیے، آپ کی تعریف میں نے پیسے کے لیے نہیں کی، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کی ہے، میں نہیں لیتا، واپس کر دی۔ تو زین العابدین نے پھر دوبارہ بھیجی اور کہا اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں جاتی، تم قبول کر لو، تمہاری نیت کا اجر بھی تمہیں مل گیا۔ کوفے کے بازاروں میں سر پھرائے گئے اور ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا، اس نے ہاتھ میں چھڑی تھی، ہونٹوں پہ ماری، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، تو زید بن ارقم تڑپ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لیں، میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے، یہاں چھڑی نہ مار، لیکن تو بوڑھا سٹھی آ گیا ہے، ورنہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دیتا۔ پھر وہ سر شام بھیجا جا رہا ہے اور یزید کے سامنے رکھا جا رہا ہے، پھر وہ چھڑی مار رہا ہے۔ ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں چھڑی نہ مارو ان ہونٹوں کو، میں نے نبی ہونٹوں کے ساتھ لگتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو حال کیا ہے اہل بیت کے ساتھ۔ بہرحال میرے بھائیوں،
اہل بیت آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ غدیر خم پر آپ نے یہ خطبہ دیا۔ بریدہ اسلمی آیا اور حضرت علی کی شکایت کرنے لگے تو آپ نے منہ پھیر لی۔ پھر شکایت کی تو آپ نے کہا بریدہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہا جی بالکل۔ تو کہا پھر میں علی سے پیار کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، کربلا ایک سبق ہے۔ کربلا صرف 10 دن رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو۔ گردنیں کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا، وہ انہیں ہستیوں کے لیے تھا۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکائیں، مسلم بن کے چلیں، مومن بن کے چلیں۔ اللہ کے واسطے میرے بچوں، اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ جھگڑے نکال دو، اپنے آپ کو مسلمان کہو، مسلمان۔